کریں, انہیں دین کی طرف کیسے لائیں, کیا ماحول چینج کرنے کی ضرورت ہے, فورسفلی لائیں, کیا کریں کہ بچے انسپائر ہو جائیں دین کی طرف؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پہ تو جینس بہت کام کرتے ہیں. جس باپ کا انٹرسٹ ہسٹری میں ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ بچے ہسٹری لورز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. عموماً ڈاکٹر بچوں کے باپوں کے بیٹے ڈاکٹر بن جاتے ہیں, گڈ ریڈرز بھی ہوتے ہیں. حافظ لوگوں کے گھروں میں حافظ بچے بڑی آسانی سے ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس آلریڈی فاؤنڈیشن موجود ہے, اب ہم نے اس کو پالش کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ کہ دین کی طرف آپ کا شوق ہے. ایک ہوتا ہے لیکچرنگ. آج کا بچہ لیکچرنگ نہیں لے گا, پہلے بھی نہیں لیتا تھا, کوئی انسان لیکچرنگ نہیں لیتا, یہ ایک فطرت ہے. لیکن پہلے کا بچہ کم از کم اتنی ریزسٹنس شو نہیں کرتا تھا. آج کا بچہ تو ریزسٹنس بھی شو کرتا ہے نا, کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکچرنگ کو ایوائڈ کر کے ماحول تیار کرنا پڑے گا, اور ماحول تیار کرنے کے ساتھ جو ہے باڈی لینگویج. ہمیں پتہ ہے نا سول ورڈز کا جو اثر ہے وہ صرف 7% ہے, 93% جو ہے نا وہ ہمارا سارا انوائرمنٹ, پورا جو ہمارا جسم وہ اس کو کرتا ہے. اس کو کرنا پڑے گا اور کانسٹنٹ محنت کرنی پڑے گی. آپ کو میں بتاؤں, بچوں کو جتنے آج کل کا دور کا بچہ جو ہے چیلنج کا شکار ہے نا, اس میں 2 خوبیاں بھی زیادہ ہیں. یہ بچہ زیادہ بڑا ریسیپٹیو ہے کمپیرنگ ٹو پاسٹ. مجھے اپنا پتہ ہے, ہم لوگ بہت ڈم ہوا کرتے تھے اپنے زمانے میں. دوسری بات ہے کہ اس بچے کے ساتھ اگر کسی طرح آپ ریشنل لیول پہ ٹاک کر سکو نا اس کے انداز میں, تو یہ بچہ چینج بھی لیتا, یہ ایکسیپٹ بھی کرتا ہے. لیکن اس کے لیے آپ کو ایک دفعہ ایکول لیول پہ آنا پڑے گا. پیرنٹس کے لیے تو یہی سب سے بڑی ہرڈل ہوتی ہے کہ میں یہاں تک آ جاؤں کہ آئی ہیو ٹو کنونس ہم, اور آئی ہیو ٹو بی لائک یو نو ان اے سچویشن کہ ویئر آئی سے سم تھنگ اینڈ ہی کاؤنٹرز می بیک. دیکھیں, اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا, یہ ہمارا ایسٹ ہے, اینڈ وی آر ڈیلنگ ود ہیومن اوور ہیئر. وی آر ناٹ ڈیلنگ ود روبوٹس کے ساتھ ہم بات نہیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیں بھی سیکھنا پڑے گا. میرے پاس بہت سادہ کیسز یہی والے آتے ہیں, بیٹیاں جو ہیں وہ شادی کرنا چاہتی ہیں, نظر آ رہا ہے ماں باپ کو یہ غلط جگہ ہے, یہاں پہ نہیں کرنا. اور میں نے دیکھا یہاں پہ اگین تھوڑی سی باپوں کی طرف سے میں پھر شکایت کروں گی, وہاں پہ مجھے سینسیبلٹی کی کمی آتی ہے. باپوں کو سب سے آسان لگتا ہے ریئیکشن میں آنا. صحیح جی اب یہ انا کا مسئلہ ہو گیا, اس نے فلاں سے شادی کرنے کا سوچا تو سوچا کیوں, ٹھہر جاؤ تم 1 منٹ, ٹھیک ہے. اور میں ایک ہی بات کہتی ہوتی ہوں, میں کہتی ہوں جس بچے کے ساتھ, بیٹی کے ساتھ یا بیٹے کے ساتھ آپ ریئیکشن لگانے لگے ہیں نا, اس کی طاقت آپ سے بہت زیادہ ہے. اور ہم سب کو نظر آ رہا ہے وہ غلط ڈیسیجن کر رہا ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے اس غلط ڈیسیجن تو اس نے کر ہی جانا ہے. یہ ہمارے سامنے پیچھے کیس آیا دعا زہرا کا اور یہ سب, اور آپ نے دیکھا بچوں کی طاقت کہاں تک جاتی ہے, اور وہ جو جوانی کا جوش ہے وہ کہاں تک پہنچ جاتے ہیں. اور میں کہتی ہوتی پلیز اسٹے ود ہم, پلیز اسٹے ود ہر, ایون ہر دی کانسیکوینسز تو اس کو دنوں میں نظر آ جائیں گے نا. شی نیڈس یو, سو بی دیئر, بی دیئر, دیٹس واٹ پیرنٹس آر فار. یہ جو آپ نے ایک جملہ کہا نا, اٹ سمز اٹ آل اپ, کہ دے آر ہیومن بینگس, دے آر ناٹ روبوٹس, اور دے آر ناٹ ایون یور پراپرٹی. آئی بلیو ان کو پراپرٹی سمجھنا, آئی تھنک کہ دے آر فری انڈیویجولس. Obviously they are your kids, they should be following your rules, you have the choice to teach them what you want. بٹ اسلامک گائیڈ لائنس کو سامنے رکھتے ہوئے چلیں تو میرا خیال اتنی پرابلمس نہیں ہوں گی. 13 سال کا جو بچہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک دم انڈیویجول قرار دے دیتے ہیں, وہ فوراً پیرنٹس کے اس سے نکل جاتا ہے. بالکل صحیح. تو بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ریزننگ کرنے کے ساتھ میری عزت کم ہو جائے گی, ماں تو سمجھتی ہے, اور باپ سب سے زیادہ اس بچپنے کا شکار ہوتے ہیں. دوبارہ دیکھنا پڑے گا, ٹیک تمیز ایز ہیومن. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, بہت چیلنجز ہیں. تو بڑا اچھا لگا ماشاء اللہ, آپ نے جو کرکس ہے وہ یہ کہ we need to learn this art, it's an art in itself, اور it can be learned. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہا نا, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى, انسان کو ملے گا وہی جس کی وہ کوشش کرے گا. جو پیرنٹس بچوں میں انویسٹ کریں گے ان دا رائٹ وے, تو آئی تھنک کہ پاسبل ہی نہیں کہ اس کا ریٹرن جو ہے وہ انہیں ہماری نئی جو جنریشن ہے وہ بہت تکلیف میں ہے, تو ہمیں اس کے ہارٹ کو ٹچ کرنا ہے. اور میرا خیال ہے پیرنٹ سے بڑھ کے کوئی بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے جو ہارٹ کو ٹچ کر سکے, کیونکہ ایموشنل ہیں وہ. تو آئی تھنک کہ ڈیلنگ ود دیم ود ایموشنز از دی رائٹ. محبت ایک ایسی چیز ہے, اور جو پیرنٹس کی جو ویلفیئر اور جو ویل وشنگ ہے, یہ اتنی بڑی چیز ہے جس کے لیے ہر بچہ اس کا وہ ہے. اٹس ایزی, اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ ایز یو آر تھنکنگ اٹ. سو جسٹ گو ہیڈ, اللہ ول ہیلپ یو, اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے اس میں. ایک آنٹی بس میں چاہتا ہوں, کیونکہ وہ ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی, پھر ہم وائنڈ اپ کریں گے, کہ یہ جو کیس میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اب وہ صاف نظر آ رہا ہے مدر کو کہ بچی غلط کاموں میں انوالوڈ ہے.
تو اس کو نکالنے کے لیے موبائل چھین لیا, اور اس کے بعد اس کا بہت ایگریسو ایک بڑا شاکنگ ریئیکشن آیا. اس کیس میں جسٹ لاسٹ فیو ورڈ, اس کیس میں کیا کرے مدر, پیرنٹ کیا کرے؟ کاؤنسلنگ کرائے, خود تو ہاتھ سے نکل گئی ان کے. If I put myself in her shoes تو میں پتہ کیا کروں گی. ٹھیک ہے وہ چھری نکالنے والا ایونٹ چلا گیا, ماں کو بھی تکلیف پہنچی, بیٹی کو بھی تکلیف, she wasn't happy after doing that. بچی بھی وہ چھری نکال کے خوش نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, اب دونوں تھوڑے سے ٹون ڈاؤن کر رہے ہیں. اب میرا خیال ہے بیٹھا جائے اور ایک مڈل گراؤنڈ کے اوپر جو ہے نا وہ ایگری کیا جائے دونوں مل کے. ہوگا پتہ ہے کہ اب ماں تو پاس کر لے گی, بچی نہیں پاس کرے گی. مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے, وہ تو فوراً ایک ویک مومنٹ میں آ کے وعدہ تو کر بیٹھی ہے کہ اس نے ایک ڈسپلن جو ہے نا وہ فارم کر لیا کہ چلیں جی میں اس سسٹم پہ چلوں گی. اب ماں آپ نے بھی کہہ دیا, اور دس شوڈ بی ہیپننگ آفٹر آل دوز یو نو وہ فیکٹس اینڈ فگرس. ٹھیک ہے, وی ایگری آن سم مڈل وے. اب ہوگا کیا کہ بچی ایک دن تو پاس کرے گی, دوسرے دن نہیں کرے گی نا. ٹھیک ہے نا, یہاں پر اگین وہ میں دوبارہ سپر نینی کی طرف لے کے جاؤں گی. ہمیں ایک دفعہ جو ہے نا بیڈ ہیبٹ کا سائیکل توڑنے کے ساتھ ریوارڈ اور ریپریمینڈ کے ساتھ مستقل ورکنگ کرنی پڑے گی. اور ایک دفعہ ایک فیز کو ایک گول کو اچیو کرنے کے بعد 2-3 ہفتے کے بعد دوبارہ بھی ہوگی. ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کانسٹنٹلی دس از مائی جاب ٹو ڈو دیٹ. اور دیٹس واٹ اپنی پوری زندگی کے ہم ایفرٹس ان بچوں کے لیے تو کرتے ہیں, تو یہ بھی اسی کا پارٹ ہے. ہم نے سوچا کہ شاید انٹلیکچوئل لیول پہ کام کسی اور نے کرنا ہے, ہم نے صرف ان کو کپڑے پہنانے ہیں یا چومنا ہے, ایسا نہیں ہے. یعنی جب وہ گش آف ایموشنز تھوڑا سا تھم جائیں آپ کے بھی بچے کے بھی, تو پھر سٹ ٹوگیدر, کنیکٹ ود دیٹ چائلڈ, تھوڑا سا دل کی باتیں کریں وغیرہ وغیرہ, ایموشنز. اور ابھی آپ نے ایک بات اپنی بہن کے بچوں کے لیے جب آپ کہہ رہے تھے نا, کئی دفعہ ایک مونوٹونیس انوائرمنٹ سے بچے اس میں سمجھنا بند کر دیتے ہیں. اس میں بہت اچھی بات رہتی ہے کہ تھوڑا سا کسی کاؤنسلر, کسی شیخ, کسی بھائی, کوئی ریلیٹیو ہو سکتا ہے, ماموں ہو سکتا ہے, کوئی بھی, ان کے ساتھ بٹھایا جائے. میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک سمجھاتے, وہ ایگزیکٹلی وہی بات ہے, آپ بھی وہی بات سمجھاتے جو ان کی اماں سمجھاتی, لیکن آپ چونکہ اپروچ ڈفرینٹ رکھتے ہیں تو ایک دم اٹ بیکمز اے بریتھ آف فریش بریز. تو لیٹ اس ڈو دیٹ. ایکسلنٹ.